بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے عثمان فیروز اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ کیا ہے۔ ایک اور بے حد اہم خبر لے کر حاضر ہوئے ہیں ناظرین آپ کی خدمت میں۔ یہ خبر ہے سعودی عرب سے، سعودی حکام کے حوالے سے، جن میں آج کل اختلافات عروج پر ہیں۔ بڑے بوڑھوں کو اختلاف ہے محمد بن سلمان کی سوچ سے اور ماڈرنائزیشن سے۔ کیا ہونے جا رہا ہے آپ کو بتائیں گے کہ محمد بن سلمان جو ہیں وہ کس طرح پلاننگ کر رہے ہیں اور کتنی خطرناک پلاننگ کر رہے ہیں وہ اس سارے سسٹم کو لپیٹنے کی۔ ناظرین آپ کو بتائیں گے تشویشناک باتیں سامنے آ رہی ہیں جو کہتی ہیں کہ شہزادہ سلمان نے تمام تر رکاوٹوں کو پیچھے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور وہ عالم اسلام کی تشویش کو بھی کسی کھاتے میں نہ لاتے ہوئے مشن 2030 جو ان کا ماڈرنائزیشن مشن ہے اس کی جانب گامزن ہے، اور اس کو سر انجام دینے کے لیے انہوں نے اب جس ہستی کو پیچھے ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے وہ اور کوئی نہیں ہے بلکہ ان کے والد ہیں، یعنی جو اس وقت سعودی عرب کے بادشاہ ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اپنے بزرگ اور بیمار والد کی ریاست کے بادشاہ ہونے کی زیادہ تر ذمہ داریاں اب خود سنبھال لی ہیں۔ ناظرین غور سے سنیے گا، بڑی اہم ڈیولپمنٹ، اور وہ سعودی عرب کے بے تاج بادشاہ بن رہے ہیں۔ اس عہدے کے لیے انہوں نے ناظرین تمام تر اختلافات جو ہے وہ پسے پشت ڈال دیے ہیں، اور انہوں نے تمام لڑائی جو ہے وہ مول لے لی ہے۔ وہ اپنے والد سے ہی کیوں نہ ہو لڑائی، یا کسی سے بھی ہو شاہی خاندان کے، وہ تیار ہیں اور وہ کر رہے ہیں۔ ناظرین اندر کی بات آپ کو بتائیں کہ یہ جو اختلافات کی بات میں کر رہا ہوں، جو یہ باپ بیٹے میں اختلافات ہیں اور شاہی خاندان میں اختلافات ہیں، ان کا جو اس پہ شدت جو آئی تھی وہ صحافی کے استنبول کے قونصل خانے میں جو قتل ہوا تھا اس کے بعد یہ اختلافات بے حد بڑھ گئے تھے، اور MBS یعنی محمد بن سلمان یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کا اقتدار اب تک کے تمام بادشاہوں سے زیادہ ہوگا، کیونکہ ناظرین یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ عام طور پر سعودی بادشاہ جو ہوتا ہے اس کی عمر 80 سال جو ہے وہ تقریباً ہوتی ہے جب وہ بادشاہ بنتا ہے۔ اس کے برعکس محمد بن سلمان جو ہیں وہ ابھی جوان ہیں، اور خیال رہے کہ سعودی فرمانروا سلمان بن عبدالعزیز کی ریاض میں ایک غیر ملکی عہدیدار کے ساتھ آخری ملاقات جو ہے وہ مارچ 2020 میں ہوئی تھی، یعنی ایک ملاقات 2020 میں ہوئی تھی، اس کے بعد وہ ان ایکٹیو ہیں، جبکہ ان کا آخری بیرون ملک کا سفر جو ہے وہ جنوری 2020 میں سلطان قابوس کی موت پر تعزیت کے لیے عمان کا ہوا تھا۔ ناظرین اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جو اب میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں، اور وہ انٹرسٹنگ اور اندر کی بات یہ ہے کہ جب وہ دورہ عمان کا انہوں نے کیا تو ان کو وہی اطلاع دی گئی کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے اگر اختلافات ایسے ہی چلتے گئے، یعنی ان کو جو بات ان کے ملک میں نہیں بتائی جا سکتی تھی وہ ان کو ان کے بیرون ملک دورے کے موقع پہ بتایا گیا۔ ابھی کہا جا رہا ہے کہ سعودی بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز 86 برس کے ہو گئے، اور ان کی صحت ملک کے اہم ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے میں رکاوٹ بن رہی ہے، جبکہ ناظرین آپ کو تو پتہ ہے کہ پہلے بھی سعودی بادشاہ کوئی جوان تو ہوتے نہیں تھے۔ تو اس صورتحال میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے کی جو کہانی ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس وقت ریاست میں ناظرین اصلاحات کے ذریعے تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور خطے میں بھی حالات آپ کو پتہ ہے کہ بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں 36 سالہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان جو ہے وہ صدارتی اجلاسوں، عالمی وفد اور معززین کے استقبال سمیت مملکت کے تمام کاموں کو سر انجام دینے میں مصروف نظر آ رہے ہیں، اور اس پوری پکچر کے اندر 2020 سے لے کے اب تک جو ہے وہ شہزادہ سلمان بن عبدالعزیز کسی جگہ پہ بھی نظر نہیں آئے، اگرچہ شہزادہ محمد جو ہے وہ جون 2017 میں تخت کے وارث کے طور پر اپنی تقرری کے بعد سے ہی ڈی فیکٹو لیڈر تصور کیے جاتے ہیں، لیکن رواں ماہ کے اوائل میں فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون سے ملاقات کی انہوں نے، اور خلیج
تعاون کونسل کی سربراہی اجلاس کی قیادت نے ان کی اہمیت کو اور بڑھا دیا، یعنی تمام تر جو معاملات ہیں انہوں نے اس کے اوپر قبضہ جما لیا ہے، اور قبضہ جمانے کے بعد انہوں نے اس کی انجام دہی شروع کر دی ہے۔ اب وہ اپنے مقصد کے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کا بڑا ثبوت کیا ہے ناظرین؟ اس کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ سعودی حکام شاہ سلمان اہم موقعوں پر ان کی جو عدم موجودگی ہے، جس کا میں ذکر پہلے بھی کر رہا تھا، اور غیر حاضری جو ہے اس کی وجہ ہی نہیں بتائی جا رہی۔ البتہ سعودی حکومت کے جو مشیر ہیں علی شہابی، انہوں نے کہا ہے کہ فرما روا سلمان بن عبدالعزیز خیریت سے ہیں، تاہم وہ احتیاط برت رہے ہیں جی۔ یعنی علی شہابی نے اپنے ٹویٹ میں مزید بتایا کہ بادشاہ روز ورزش کرتے ہیں، کیسا بیمار ہے جو روز ورزش کر رہا ہے، لیکن وہ ماسک پہننے میں ان کو بے چینی محسوس ہوتی ہے، اور لوگوں سے ہاتھ ملانے اور گرم جوشی سے سلام کرنے کا رجحان رکھتے ہیں۔ اس لیے انہیں وبا سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ جو اضافی احتیاط ہے یہ ان کے ساتھ برتی جا رہی ہے۔ اب ناظرین، اس قسم کے بہانے بنائے جا رہے ہیں تاکہ ان کو حکومتی معاملات جو ہیں ان سے جتنا دور ہو سکتا ہے رکھا جا سکے۔ تو ناظرین، ان تمام حقائق سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ محمد بن سلمان اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور وہ مکمل طور پر اب اقتدار پر قابض بھی ہو چکے ہیں۔ اب سوچنے والی بات ناظرین یہ ہے کہ عالم اسلام اور شاہی خاندان کے یہ جو اختلافات ہیں، عالم اسلام کی تشویش اور شاہی خاندان میں جو اختلافات ہیں، اب کوئی اور رکاوٹ محمد بن سلمان کے آگے بنا سکیں گے، یا پھر محمد بن سلمان کے آگے جو ہے یہ سر تسلیم خم کر دیں گے؟ ان کی جو ویژنز ہیں، ان کے جو مائنڈ ہے، ان کا جو طریقہ کار ہے، اور جو ماڈرنائزیشن کا جو ان کا ویژن ہے 2030 کا، اس کو قبول کر لیں گے، اور جتنی بھی وہ بڑی ہی اہم ڈیولپمنٹ جس کا ہم نے پہلے بھی آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ انہوں نے جو جماعتوں پہ، مذہبی جماعتوں پر پابندی لگائی ہے، اس کو جو ہے قبول کریں گے یا نہیں؟ یہ سوالات ہیں تمام تر، جن کا جواب جو ہے وہ وقت آنے پر مل جائے گا۔ اس وقت کی صورتحال ہم نے آپ کو بتا دی ہے۔ محمد بن سلمان جو ہے وہ ٹیک اوور کر چکے ہیں، اور منظر نامے میں کہیں بھی سلمان بن عبدالعزیز نظر نہیں آ رہے۔ تو ناظرین، ان تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے سوچئے سمجھئے، کیونکہ پاکستان آپ سے